إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. حضرات محترم، یہاں سے نکاح اور طلاق کے بعض معاملات کا تذکرہ اللہ رب العزت کر رہے ہیں. چونکہ پیچھے بھی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلے زید کے ساتھ نکاح اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کا تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے تھے. اور اب ہر ایماندار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ہر ایماندار کے لیے زندگی میں جو بھی معاملات پیش آ سکتے ہیں اس میں نکاح اور طلاق کے کچھ واقعات کا تذکرہ ہے. اس سے پہلے ہم دوسرے پارے کے اندر پڑھا تھا جس میں طلاق کیسے دینی چاہیے، کن حالات میں دینی چاہیے اور کس طریقے سے مطلقہ کے ساتھ معاملے کرنے چاہیے وہ پڑھے ہیں. اور 28ویں پارے میں اس کے بعد پھر آئے گا. تو یہاں اللہ رب العزت طلاق کی ایک ایسی کیفیت بیان فرما رہے ہیں جسے عمومی لوگ نہیں جانتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم ایماندار عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر ازدواجی تعلق قائم کیے بغیر ہی طلاق دے دو. یعنی ایسی صورتحال بہت کم ہوتی ہے لیکن ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ایک واقعہ پیش آیا. آپ نے ایک خاتون سے شادی کی، جب ملاقات کے وقت اس نے کچھ بیزاری کا اظہار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس کے بھائی کو بلایا اور 2 سوٹ اسے بطور تحفے کے، یہاں اللہ کا حکم بھی ہے، وہ دیے اور کہا اسے لے جاؤ. آپ نے اسے طلاق دے دی. ایسی صورت میں شریعت جو ہے حکم یہ دیتی ہے کہ اگر تو نکاح کے وقت حق مہر مقرر کر دیا گیا ہے تو پھر اگر انسان اپنی بیوی کو ازدواجی تعلقات سے پہلے طلاق دیتا ہے تو اس وقت اسے آدھا حق مہر دینا پڑے گا. اور اس عورت کے لیے 1 دن بھی عدت نہیں ہوگی، چونکہ اس نے تعلق ہی قائم نہیں کیا تو اس لیے اس کے لیے عدت کوئی نہیں ہے، یہ فوری طور پہ اپنی شادی کر سکتی ہے. لیکن دوسرے پہلو، اگر ایک آدمی ایک عورت سے شادی کرتا ہے اور ازدواجی تعلق سے پہلے کوئی ایسا سانحہ ہوتا ہے کہ خاوند مر جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس عورت کو بیوگی کی عدت جو ہے وہ پوری کرنی ہوگی. طلاق کی عدت اسے نہیں کرنی. لیکن اگر بیوہ ہو جاتی ہے تو چونکہ نکاح ہوا تھا، طلاق نہیں ہوئی تھی، وہ اس کی بیوی ہے اور وہ عدت بھی کرے گی اور اس کی وراثت کی حقدار بھی بنے گی. تو یہ ایک ایسے مسائل ہیں جو بڑے حساس ہیں
لیکن ان معاملات میں مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ کوتاہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے تو اسے منحوس قرار دے کے اسے گھر بھیج دیتے ہیں اور اسے کچھ دینے لینے کے بجائے بلکہ جو کچھ اس سے آیا ہوتا ہے اسے بھی روک لیتے ہیں۔ یہ ایسا طرز عمل ہے جو اللہ رب العزت کو قطعاً پسند ہے۔ تو ایسے حالات میں اس کا جو حق ہے اس خاتون کا اسے ہر صورت دینا ہے۔ یہی بات اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، پھر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، ان کو چھوئے بغیر ہی، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، پھر کس طرح ہے ان کے لیے عدت جو تم گنتے ہو، یعنی ان کے لیے عدت نہیں ہے۔ فمتعوہن، ان کو کچھ فائدہ دو، اگر حق مہر لکھا ہے آدھا حق مہر دینے کے بعد بھی کچھ فائدہ دینا چاہیے اس کی داد رسی کے لیے، کیونکہ آدمی نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر کے اس پہ ایک داغ لگ گیا ہے طلاق کا، اس لیے اس کی داد رسی ضروری ہے۔ ہم یہاں داد رسی تو دور کی بات ہے، اگر منکوحہ اور وہ بیوی بنی ہو، صاحب اولاد ہو، اسے طلاق دے دے تو پھر جو کچھ اس کے پاس ہے وہ چھین لیتے ہیں دینے کے بجائے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے، ایک بات تو یہ اسے حق مہر دو اور دوسرا یہ اسے کچھ فائدہ پہنچاؤ۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم شادیوں پہ کنجروں کو لاکھوں روپے دے دیتے ہیں، فضول سینکڑوں لوگوں کے کھانے پکا کے انہیں عیاشی کرواتے ہیں، 4-4 5-5 دن فنکشن چلتے ہیں۔ بے غیرتی کی حد یہ ہے کہ جب حق مہر کا وقت آئے تو کہتے ہیں 5000 لکھ لو۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ لکھانے والا ڈوب کے مر جائے، کہ جب اللہ نے استطاعت دی ہے تو اس وقت بیٹی کا حق رکھنا یہ بے شرمی اور بے غیرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اپنی ازواج کو 12 اوقیہ چاندی دی۔ 12 اوقیہ کا مطلب 5,70,000 روپے کی چاندی اس وقت بنتی ہے، حالانکہ چاندی کا ریٹ 1 تولے کا 700 کچھ روپے ہے۔ آج کے ریٹ کے مطابق 5 لاکھ کچھ ہزار روپے بنتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صنعت کار نہیں تھے، نہ کوئی بہت بڑے ٹریڈر تھے، اس کے باوجود آپ نے اس حق کو پہچانا۔ یہ سارے نکاح کے اندر حق مہر ایسا ہے جو اللہ نے باندھا ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر اس کے متعلق کہتے ہیں، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، جب ایک دوسرے سے تم فائدہ اٹھا چکو تو كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کس طرح واپس لے سکتے ہو؟ تو یہاں ہمارے معاشرے میں ایک بے شرمی یہ بھی ہے کہ حق مہر لکھا جاتا ہے اور غیر معجل کا مطلب ہے دینا ہی نہیں ہے، حالانکہ عندت طلب وہ ہر صورت ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص حق مہر کے معاملے میں اپنے ذہن میں بددیانتی رکھتا ہے کہ میں نے دینے نہیں ہے، صرف فارمیلٹی پوری کی ہے، اس کا نکاح نہیں ہے، وہ زنا کر رہا ہے۔ تو اسی طرح بعض ایسے بھی ہیں جو حق مہر تو لکھتے ہیں اور معجل لکھتے ہیں، اور پھر اپنی بیوی کو ازدواجی تعلق سے پہلے کہتے ہیں کہ تم حق مہر مجھے معاف کر دو۔ یہ پہلے دن ہی اپنی بیوی کا فقیر بنا ہوا ہے اور اس کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے اپنے حق مہر کی۔
تو یہ ایک ایسا طرز عمل ہے جس نے مسلمانوں کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے، یاد رکھیں ہماری زندگی میں کبھی سکون نہیں آئے گا۔ انسان کو اپنی اصلاح دیکھیں، اگر ایک وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے نکاح کے لیے کہا، آپ نے فرمایا جاؤ حق مہر لے کے آؤ۔ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ ایک رنگ لے آؤ، وہ بھی نہ ملا۔ لوہے کا رنگ لے آؤ، وہ بھی نہ ملا۔ آپ نے فرمایا قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اس کو وہ سکھا دینا، یہی تیرا حق مہر ہے۔ اور دیکھیں جہاں اتنی خباثتیں ہوتی ہیں وہاں بڑے بڑے خوبصورت معاملے بھی ہوتے ہیں۔ چند دن پہلے ایک فیس بک پہ کلپ تھا، ایک بیٹی کی بات انہوں نے لکھی ہوئی تھی پاکستان کے ہی کسی شہر کی، کہ جب حق مہر کی بات ہو رہی تھی تو اس بچی نے کہا کہ میرا حق مہر یہ ہے کہ یہ وعدہ کرے کہ فجر کی نماز باجماعت پڑھے گا۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اگر نہیں کسی وقت کسی کے پاس تو وہ ایک لوہے کا رنگ بھی دے دے تو ٹھیک ہے، تو اگر پاس موجود ہے تو کمینگی کرے تو اس جیسا بخیل انسان کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بعض لوگ ضد بنا لیتے ہیں، نہیں ہمارے معاشرے میں رسم یہ ہے، ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے زیادہ دیا ہی نہیں۔ ہم اپنے خاندان کو دیکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں دیکھتے۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَمَتِّعُوهُنَّ، اسے جو اس کا حق ہے وہ دینے کے علاوہ اس کو کچھ فائدہ پہنچاؤ۔ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، عزت اور احترام کے ساتھ فارغ کرو، ذلیل کر کے عورت کو گھر سے نکالنا نہیں چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ وہ عورت، وہ بھی کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے۔ ہمیں اپنی ماں، بہن، بیٹی کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں یہ ہے کہ ہماری بیٹی کا احترام، ہماری بہن کا احترام ہو، ہماری ماں کا احترام ہو، تو پھر کسی کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسی خباثت نہ کریں کہ اس کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ کہ ہم اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں اور اپنی ماؤں کے متعلق تو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، اور لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی تعمیل کریں گے تو ہماری ہی زندگی میں اللہ آسانیاں بھرے گا۔ اللہ مالک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر